الحمد لله الحمد لله الذي جعل الوضوء مفتاحا للصلوات ومكفرا للذنوب والسيئات، والصلاة والسلام على نبينا الأمين وعلى آله وصحبه والتابعين، أما بعد۔ آج ہمارے درس کا موضوع ہے وضو کی عام غلطیاں۔ نمازی بھائیوں، وضو کا بہت بڑا درجہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سے درجات کو بلند اور گناہوں کو مٹاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الا ادلکم علی ما یمحو اللہ بہ الخطایا ویرفع بہ الدرجات، قالوا بلی یا رسول اللہ، قال اسباغ الوضوء علی المکارہ وکثرۃ الخطا الی المساجد۔ یعنی کیا میں تمہیں وہ بات نہ بتاؤں جس سے اللہ گناہوں کو مٹاتا اور درجات کو بلند کرتا ہے؟ لوگوں نے کہا کیوں نہیں ہے اللہ کے رسول؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ناپسندیدگی کے باوجود پورا وضو کرنا اور مسجدوں کی طرف زیادہ چلنا۔ آدمی کبھی وضو کرتے وقت بہت جلدی کرتا ہے تو اس سے کچھ غلطیاں ہو جاتی ہیں جن پر میں آج آپ کو درج ذیل طریقوں سے آگاہ کرتا ہوں۔ نمبر 1، کچھ لوگ وضو کرتے وقت پانی گرانے میں اسراف کرتے ہیں اور اس کے استعمال میں مبالغہ کرتے ہیں۔ انہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ، یعنی اسراف نہ کرو، وہ یعنی اللہ تعالیٰ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ نمبر 2، کچھ لوگ ہاتھوں اور پیروں کی انگلیوں کا خلال نہیں کرتے، صرف پانی ڈال لینے پر اکتفا کرتے ہیں۔ یہ درست نہیں ہے۔ خلال کرنا یہ ہے کہ انگلیوں کے درمیان کی جگہ کو پانی سے رگڑا جائے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا توضأت فخلل بین اصابع یدیک ورجلیک، یعنی جب تم وضو کرو تو اپنے ہاتھوں اور پیروں کی انگلیوں کے درمیان خلال کرو۔ نمبر 3، کچھ لوگ وضو کے اعضاء کو پورے طور پر نہیں دھوتے، جیسے دونوں ہاتھوں کی کوہنیاں، یعنی وہ جوڑ جو کلائی اور بازو کے بیچ میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ، یعنی اپنے چہروں اور کوہنیوں تک ہاتھوں کو دھو، یعنی کوہنیوں تک دونوں ہاتھوں کا دھونا فرض ہے۔ نمبر 4، وضو کرنے والا کبھی پیر کا کوئی حصہ نہیں دھوتا، خاص طور پر جب وہ جلدی میں ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ نے ایک آدمی کے پیر میں ناخون کے برابر ایک خشک حصہ دیکھا جو بھیگا ہوا نہیں تھا، تو آپ نے فرمایا، ارجع فاحسن وضوءک واحسن وضوءک، فرجع ثم صلی، یعنی جاؤ اور اچھی طرح وضو کرو۔ چنانچہ انہوں نے دوبارہ وضو کیا، پھر نماز پڑھی۔ آخر میں عرض کروں گا کہ ہمیں اچھی طرح پوری باریکی سے اور پورا وضو کرنا چاہیے، اور جلد بازی کرنے اور وضو میں غلطی کرنے سے بچنا چاہیے تاکہ ہماری نماز صحیح اور کامل ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں پاکی حاصل کرنے والوں کی طرح وضو کرنے، خشوع کرنے والوں کی طرح نماز پڑھنے اور مقبول و فلاح پانے والوں کی طرح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ وسلم وبارک علی سیدنا و نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔